جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا. جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا. جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا. اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے. 2,40,000 میل بنتا ہے. تو سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا. اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا. اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا. جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے. تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہنے نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا. ایک اور دکھا دے گا. جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے. سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو، چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو. جب وہ مل جاتی پھر کہتا اب بڑی دے دے. جب وہ مل جاتی کہتا اب جہاز دے دے. انسانی فطرت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا. جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا. تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے وہ چھپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے، اب شرم آتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے. یہ اپارٹمنٹ ہے جنت، اپارٹمنٹ. یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اب اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل، جگہ ہی کوئی نہیں، تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا. وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے اب یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل. وہ پھر واپس آ جائے گا. تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں. اللہ کہیں گے اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا. اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھولے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر یوں ہوگا. جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج، ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں. وہ کہے گا ماہ کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں،
خادم ہوں، نوکر ہوں. اچھا اتنا خوبصورت. پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے لائٹس زبردست. وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا. اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا، سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں یہ. اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے. اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا. کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لتر کھاتے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتیاں مینوں ٹکا ٹکات. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر، ویسے جیسے بارات نہیں ہو ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی. ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی. 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے، آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے. یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا. نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا. آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوجتا ہی نہیں تھا. پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو. اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھایا ہی نہیں کچھ جاتا تھا. تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ غڑپ غڑپ، اور 80,000 ڈرنکس شڑپ شڑپ شڑپ، سب اندر. اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت. زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت. تو مصیبت خانہ ہی ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی، ہم جماعت میں کٹھے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے. اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے تھے. تو کبھی دیہاتوں میں جاتے، کبھی شہروں میں. دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا. تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولوی جی اے اللہ تعالیٰ مینوں جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور مینوں کچھ بھی نہیں چاہیے. مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے. نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں. اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے. وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے. تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ
یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا۔ جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بس دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے، دکھ ہی جا رہا ہے۔ کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو۔ اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو اور بلل۔ میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ۔ ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو۔ پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا، کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو۔ فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے، تو چہرہ کیا ہوگا۔ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے۔ اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں، اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو اب مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں۔ ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے، تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا۔ یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر۔
ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے. تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے. تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو. گھوڑے کو مالش کوئی آسان کام، سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا. چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے. تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے لگا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے. کہ پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں. وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے. کہا نہیں جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کیے تو گھس 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 یہ گھوڑا بن، یہ خرگوش بن. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے تو وہ یہ قدا بچا. اللہ واپس 130 پہ کرے گا. 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال. بیاض جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے. قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا. تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں. وی وی آئی پی اس میں سارے ریڑھیوں والے ہوں گے، چھابڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے. اللہ کے جو وی وی آئی پی ہے نا وہ سارے غریب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں. اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی. تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. اللہ وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا. جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ہاں سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ. شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں. لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا مرحبا میرے سچے بندے. تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے. کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا. تو کہیں گے یا اللہ
ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی. آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے. جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت، پوری نماز نہیں، صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے ہیں اور ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو، جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو. ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ. کہے گا ہاں طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو. وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں. یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا. پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے، کون ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی. یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے. 3 میل. جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ لمبا 25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا. اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے. میں قربان جاؤں، سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں. اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تو موٹے تو رہ گئے نا اتھے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں. تو میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے کا. ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، مجھے شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے. مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت، جنت. میں نے کہا پاگل، تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی. ارے بیوقوف، تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ از جنت، جنت 2 دفعہ. آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا. نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آ گئے، نئے آ گئے، پرانے غائب. کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ. نیند بھی کوئی نہیں ہے. نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں. النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی. کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے. تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں. اچھا. پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے گا. یہ جو گلے لگائے گا، میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا. 70 سال. یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ، اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا. تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟